چاہیے کہ میں اپنی جدوجہد اور محنت کی بدولت مال کماتا ہوں، اللہ چاہتے ہیں تو محنت کا نتیجہ نکلتا ہے، نہیں چاہتے تو انسان محنت کرتے کرتے چپل گھس دیتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری رضا کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی میری محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے تعلقات اور روابط کو درست کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرو، اور ایسی چیزوں سے دل لگانے والے نہ بنو جن سے دل لگانا دنیا میں بھی مضر اور نقصان دہ ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہوگا۔ آج نوجوان بھائیوں کی دوستی قرآن سے، صاحب قرآن سے، اللہ سے، دیندار لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ آج کل سب کے دل کی دھڑکن ملٹی میڈیا موبائل بنا ہوا ہے۔ دن میں 5-5 گھنٹے، 8-8 گھنٹے موبائل کے پیچھے تو لگا دیں گے، لیکن 10 منٹ اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے وقت کو فارغ کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی، تعلق موبائل سے ہے، اللہ کے کلام سے نہیں ہے۔ اور موبائل میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کس طرح کے گناہوں کو انسان اپنی نگاہوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور دماغ میں ان گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ چیز کسی کے اوپر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر دوستیاں اسی طرح کی گندگی سے کی جائے گی تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا، برزخ کے عالم میں بھی ہوگا، روز محشر بھی ہوگا۔ اور اگر قرآن سے، صاحب قرآن سے، اللہ سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے روابط و تعلقات قائم ہوں گے تو دونوں جہاں میں اس کے فوائد انسان کا مقدر بنیں گے۔ اور ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو، جاؤ، نہ تم پر کسی طرح کے خوف و دہشت کا سایہ ہوگا اور نہ تم رنج و غم اور الم سے دوچار ہوں گے۔ کون؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائے، قرآن پر سچے ایمان کا مظاہرہ جنہوں نے کیا، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا اور قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی بھی کوشش کی اور ہمارے مطیع و فرمانبردار بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والے بنے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے انعامات کی بارش ہوگی اور فرمایا جائے گا، ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ جاؤ تم اور تمہاری بیویاں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور خوشی مناؤ اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز۔ اور جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب۔ جنتیوں کی خدمت میں سونے کے طباق میں طرح طرح کی نعمتیں پیش کی جائیں گی اور شراب کے جام ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح گندی نہیں ہوگی جس کو پی کر انسان عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں کی شراب شراب طہور ہوگی جس کا ایک گھونٹ انسان کے روئے روئے کو فرحت و انبساط سے مالا مال کر دے گا۔ وہ شراب طہور ہوگی جو جنتیوں کا مقدر بنے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ اور جنت میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی جس کا انسان کا جی کرے گا، جو انسانی نگاہوں کو لذت عطا کرنے والی ہوں۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اللہ کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جنت کے اندر رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ
كنتم تعملون۔ اللہ فرمائیں گے کہ جنت اور جنت کے یہ اعلیٰ مراتب تمہیں تمہارے اعمال اور نیکیوں کی بدولت عطا کیے جا رہے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے کا موقع تمہیں میسر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت کی ان نعمتوں کا مستحق بنائے اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ اس پروگرام کا جو پیغام ہے قرآن اور دین سے وابستگی اور تعلق، اس پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔